السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نور الایضاح کا درس وبالید الیمنی الا من عذر تک ہو چکا تھا۔ اب آگے سے ہے ویدخل الخلاء برجلہ الیسری ویستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم قبل دخولہ ویجلس معتمدا علی یسارہ ولا يتكلم إلا لضرورة ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والجحر والطريق وتحت شجرة مثمرة والبول قائما إلا من عذر ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني۔ یہاں تک ہم ترکیب و ترجمہ کریں گے۔ ويدخل الخلاء برجله اليسرى اور بیت الخلاء میں داخل ہوگا برجله اليسرى اپنے بائیں پیر کے ذریعے، اپنے بائیں پیر سے۔ ترکیب واو استینافیہ داخل یدخل اسباب نصار ینصر ثلاثی مجدد از ام الابواب۔ یدخل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ الخلاء مفعول به، مفعول بھی نہیں بلکہ یہ مفعول فیہ یہاں پر بن رہا ہے، اس لیے کہ خلا میں بیت الخلاء میں داخل ہوگا۔ با حرف جار رجل مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، ہمارا وہی قاعدہ ہے کہ ایک اسم نکرہ ہو اس کے بعد ضمیر آ جائے اور پھر اس کے بعد معرب باللام اسم آ جائے، معرفہ آ جائے، تو ایسی صورت میں ہم اس اسم اور ضمیر کو مضاف الیہ کہہ کر موصوف بنا دیتے ہیں اور ما بعد معرب باللام اس معرفہ اسم کو ہم صفت بناتے ہیں۔ جسے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، تو یہاں پر بھی ویسے ہے۔ با حرف جار رجل مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم رجل ہی میں ہی ضمیر کو کیوں نہیں موصوف بنا دیتے ہیں، رجل اور ہی دونوں کو ملا کر موصوف کیوں بنا رہے ہیں، رجل کو ہم کیوں موصوف بنا رہے ہیں، ہی ضمیر کو کیوں نہیں بنا دیا جا رہا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ ضمیر نہ ہی موصوف بنتی ہے اور نہ ہی صفت بنتی ہے، لہذا رجل مضاف یہ ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الیسری صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یدخل فعل کے، یدخل فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، قبل دخولہ اپنے داخل ہونے سے پہلے۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ استعاذ یستعیذ استعاذتاً، باب استفعال ہے، پناہ مانگنا۔ استعاذ یستعیذ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ با حرف جار اللہ کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یستعیذ فعل کی، بالکل وہی ترکیب جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جاتی ہے۔ من حرف جار الشیطان موصوف، الرجیم صفت موصوف، صفت سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یستعیذ فعل کے ثانی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر یہ ہو گیا، اور قبلہ دخول ہی بھی یہ مفعول فیہ بنے گا یستعیذ فعل کا، قبلہ مضاف دخول مضاف الیہ، مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا قبلہ مضاف کا، قبلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا یستعیذ فعل کا۔ یستعیذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لفظاً خبریہ معناً تو انشائیہ ہے۔
اس کے بعد آگے بیان فرما رہے ہیں وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور اپنے بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھے، اعتماد کر کے بیٹھے، اور بیٹھے اس حال میں کہ وہ اعتماد کرنے والا ہو اپنے بائیں پیر پر۔ ترکیب واو استینافیہ یجلسو جلسا یجلسو اسباب ضربہ یضرب ثلاثی مجرد۔ یجلسو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال، کیونکہ معتمدن آ گیا رہا۔ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ فعل فاعل ذکر اس کے بعد صیغہ صفت آ جائے، یا فعل فاعل مفعول کا ذکر ہو جائے اس کے بعد صیغہ صفت آ جائے تو صیغہ صفت کو ہم حال بناتے ہیں۔ یجلسو فعل اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، معتمدن اس میں فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جار یسار مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ علی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا معتمدن کے، معتمدن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ولا یتکلم الا لضرورۃ، ترکیب ترجمہ ہے اور بات نہ کرے مگر کسی ضرورت کی وجہ سے۔ ترکیب ہے واو استینافیہ لا یتکلم فعل مضارع منفی معروف، تکلم یتکلم تقبل یتقبل باب تفعل، ولا یتکلم فعل ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، الا حرف استثناء ہے، لام حرف جار ضرورت مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر یتکلموں کا ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح وَيُكْرَهُ ان، یہاں تک ہم ترکیب کریں گے۔ کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا، اور مکروہ تحریمی ہے استقبال القبلة، قبلے کی طرف منہ کرنا، واستدبارها، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قبلے کی طرف، ولو فی البنیان، اگرچہ وہ عمارت میں ہو، واستقبال عین الشمس والقمر ومحب الریح، اور سورج اور چاند کی طرف، یعنی سورج اور چاند کے عین کی طرف منہ کرنا، سورج اور چاند کے عین کی طرف منہ کرنا، ومحب الریح، اور ہوا کے رخ کی طرف، محب ہوا آنے کی جگہ ہوا کے رخ کی طرف جو ہے منہ کرنا، تو یہ کیا ہے مکروہ تحریمی ہے۔ ترکیب اس کی ہے واو استینافیہ یکرہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، تحریماً یہ مفعول مطلق ہے، مگر اس سے پہلے ہم اس کی صفت اس کا موصوف مقدر مانیں گے، کراہتاً تحریماً، تو موصوف صفت سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفعول مطلق، استقبال و مضاف القبلتی یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ، یہاں پر القبلتی جو ہے معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف استدبارها، استقبال القبلۃ و استدبارها، یہاں پر ہے اس کی قبلے کی طرف منہ کرنا، اس کی طرف پیٹ کرنا، ٹھیک، استقبال و مضاف القبلۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، استدبار و مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل ہوا، یکرہ فعل مجہول کا، یکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو خبریہ ہو کر یہ مثل جزا ہے، عوض جزا مثل جزا ہے، کیونکہ اس کے بعد ولو فی البنیان آ رہا ہے، اور واو لو سے پہلے واو تو وصلیہ لو وصلیہ کہلاتا ہے، تو واو کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ واو جو ہے یہاں پر مبالغہ ہوگا یا عاطفہ ہوگا یا حالیہ ہوگا، تو لو حرف شرط ہے، اور ہم نے قاعدہ بتایا تو لو حرف شرط کے بعد اگر صرف جار مجرور آ جائے یا منصوب اسم آ جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر کانا فعل ناقص مقدر ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے ولو کانا فی البنیان، اگرچہ وہ عمارت میں ہو، تو لو حرف شرط ہے، کانا یہاں مقدر ہے، فعل ناقص اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، فی حرف جار البنیان مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن اس میں فعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔
وَإِسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحَبِّ الرِّيحِ، یہاں کہہ رہے ہیں اور چاند اور سورج اور چاند کے عین کی طرف منہ کرنا، وَمَحَبِّ الرِّيحِ اور ہوا آنے کے رخ کی طرف۔ تو اس سے پہلے استقبالوں سے پہلے استقبالوں کا عطف بھی استقبال القبلہ پر ہے، استقبال عین الشمس کا عطف استقبال القبلہ پر ہے، لیکن چونکہ وہاں کا مسئلہ الگ ہے، ولو فی البنیان، اگرچہ وہ عمارت میں ہو، ٹھیک، اور اگر عمارت میں نہ ہو تو بدرجہ اولا جو ہے ان کو نہیں کرنا ہے۔ تو یا تو ہم استقبال عین الشمس والقمر ومحب الريح کا عطف جو ہے استقبال القبلۃ و استدبارها پر کر دیں، اور یا تو اگر ہم چاہیں تو اس سے پہلے فعل مقدر مانیں، اور فعل کیا مقدر مانیں گے؟ وَيُكْرَهُ تحریماً استقبال عین الشمس والقمر ومحب الريح، تو یکرہ فعل مضارع مجهول ہو جائے گا، اور کراہتاً تحریماً مفعول مطلق ہو جائے گا، اور استقبال و مضاف عین مضاف الیہ، مضاف الشمس معطوف علیہ، واو حرفیات القمر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر عین کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ پھر ہوگا، واو حرفیات محب مضاف، الريح مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر استقبال کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب فاعل ہو جائے گا، جو ہم نے فعل مجہول نکالا ہے، فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَالْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور مکروہ ہے کہ وہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے، اور مکروہ ہے پیشاب اور یا پاخانہ کرنا فی الماء پانی میں، والظل اور سائے میں، والجحر اور سوراخ میں، والطریق اور راستے میں، وتحت شجرۃ مثمرۃ اور پھلدار درخت کے نیچے، والبول قائما اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، الا من عذر مگر کسی عذر کی وجہ سے۔ ترکیب ہوگی یکرہ وا استینافیہ، یکرہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، المصدریہ ناصبہ، یبولا فعل مضارع معروف، یہ پورا ملا کے اس کا نائب فاعل بنے گا۔ یبولا فعل ہوا ضمیر فاعل، بالا یبولو سے یبولا ہے، باب نصر ینصر پیشاب کرنا، یتغوط تغوط یتغوط، تو یتغوط فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار الماء معطوف علیہ، واو حرفت الظل معطوف اول، واو حرفت الجحر معطوف ثانی، واو حرفت الطریق معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے چاروں معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق و یتغوط کا، فی الماء والظل والجحر والطریق کا تعلق ان یبولا سے بھی ہے۔ اب فعل یتغوط فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یبولا پر عطف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا یکرہ کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے یہاں پر آ رہا والبول قائما، اگر ہم چاہیں تو والبول کا عطف ان یبولا پر کر دیں، یا چاہیں تو اس سے پہلے ہم فعل مقدر مان لیں، تو ہم اس سے پہلے فعل مقدر ہی مان لیتے ہیں۔ وتحت شجرۃ مثمرۃ سے پہلے بھی ہم فعل مقدر مانیں گے، اور فعل ہوگا ویکرہ ان یبولا تحت شجرۃ مثمرۃ، تو یکرہ فعل مضارع مجہول ہو جائے گا، اور ان یبولا وہ نائب فاعل بن گیا، اور تحت مضاف شجرۃ موصوف مثمرۃ صفت موصوف صفت سے مل کر تحت کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ والبول قائما، اس سے پہلے بھی ہم فعل مقدر مانیں گے، یکرہ البول قائما، تو یکرہ فعل ہو جائے گا، اس کو اس میں فاعل کا معنی ہم لیں گے، اور ہوا ضمیر جو اس کے بعد البولو کو ہم ذوالحال بنائیں گے، قائما اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال البولو سے البول ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل ہوگا، یکرہ فعل مجہول جو مقدر ہے۔ الا من عذر، الا حرف استثناء، من حرف جار، عذر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر ظرف لغو بنے، ظرف مستقر بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے فرما رہا وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اور بیت الخلاء سے نکلے گا اپنے داہنے پیر کے ساتھ، یعنی داہنا پیر پہلے نکالے گا۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ، خراج یخرج باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، یخرج فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار الخلاء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول متعلق ہوا یخرج فعل کے،
با حرف جار رجل مضاف قاعدہ وہی جاری ہو رہا جو آگے جاری ہو چکا ہے. با حرف جار رجل مضاف یہ ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الجملہ صفت موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یخرج فعل کے، یخرج فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ثم یقول الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، پھر کہے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے وہ ذات الذی اذهب عنی جو مجھ سے اذهب عنی الاذی جو مجھ سے پلیدی یعنی گندگی کو دور لے گئی، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی سکون بخشا. ترکیب ہوگی ثم حرفیات یہاں استینافیہ قرار دے دیں گے. یقول فعل قالا، یقول باب نصر ینصر اصل میں یقولو تھا، ٹھیک ہے. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یقول ہو گیا. یقول فعل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل. اب قالا یقولو یقل یا تقل یا لا تقل وغیرہ جو آتے ہیں ان کو ایک مقولہ چاہیے. تو الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی یہ اس کا مقولہ ہے. الحمد یہ مبتدا ہے، معرب باللہ میں شروع میں آیا مبتدا بن گیا. لام حرف جار، اللہ کلمہ جلالت موصوف. الذی اسم موصول، اذهب یذهب اذهابا باب افعال سے جو متعدی ہے جس کا معنی ہوتا ہے لے جانا. ذهب یذهب کا معنی ہوتا ہے جانا اور اذهب یذهب کا معنی ہے لے جانا. اذهب فعل مضارع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے اللہ کلمہ جلالت یا الذی اس میں موصول کی طرف اور اس سے بھی مراد کلمہ جلالت ہے. اذهب فعل اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل. ان حرف جار یا ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اذهب فعل کی. اذا یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف، عافا یعافی معافات کا معنی عافیت دینا، وعافانی اور مجھے سکون بخشا. عافا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل. نون وقایہ یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر اللہ کلمہ جلالت کی صفت، موصوف صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں. فرما رہے ہیں یہاں سے ہے وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى اور بیت الخلاء میں اپنے بائیں پیر سے داخل ہو. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے، پناہ مانگے شیطان مردود سے اپنے داخل ہونے سے پہلے. وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ اور وہ بیت الخلاء میں بیٹھے اس حال میں کہ اپنے بائیں پیر پر اعتماد کرنے والا ہو، یعنی بائیں پیر پر زور ڈال کر بیٹھے. ولا يتکلم الا لضرورت اور بات نہ کرے مگر کسی ضرورت کی وجہ سے. ویکرہ تحریما استقبال القبلۃ واستدبارها ولو فی البنیان اور مکروہ تحریمی ہے قبلے کی جانب منہ کرنا، و استدبارها اور اس کی طرف پیٹھ کرنا، ولو فی البنیان اگرچہ وہ عمارت میں ہو. و استقبال عین الشمس والقمر ومحب الریح اور مکروہ تحریمی ہے سورج اور چاند کے عین کی طرف منہ کرنا، ومحب الریح اور ہوا کے رخ کی طرف. ویکرہ ان یبول او یتغوط فی الماء والظل والجحر والطریق اور مکروہ ہے پیشاب کرنا او یتغوط یا پاخانہ کرنا فی الماء پانی میں، والظل اور سائے میں، والجحر اور سوراخ میں، والطریق اور راستے میں. تو پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ پانی راکد ہو یا جو ہے پانی جاری ہو، پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے سائے میں، اس لیے کہ لوگ سفر کر کے آتے ہیں تو اپنی تھکان کو اتارنے کے لیے یا دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے درخت وغیرہ کا سایہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اس میں گندگی پھیلائی ہوگی تو وہ بندے جا کر اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، جس سے ان کو تکلیف پہنچے گی، اور مسلمان کو تکلیف نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کسی بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے والجحر اور سوراخ وغیرہ میں، اس لیے سوراخ وغیرہ میں بھی آدمی
جو ہے پیشاب یا پاخانہ کر رہا ہے، اب سوراخ کے اندر کوئی چیز بیٹھا ہو اور وہ پانی پا کر آپ کا پیشاب پا کر نکل آئے اور فوراً ہی آپ کے شرمگاہ پر حملہ کر دے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ زخمی بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے اگر اس میں کوئی کوئی زہریلی چیز موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر والطریق اور راستے میں، اس لیے کہ راستہ آنے جانے کے لیے، اب اگر کوئی بندہ اس پر پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس پر لعنت و ملامت کریں گے، جو کہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ وتحت شجرۃ مثمرۃ، اور پھلدار درخت کے نیچے، اس لیے کہ پھلدار جو درخت ہوتا ہے اس سے پھل نیچے گرتے ہیں، اس سے پھل نیچے گرتا ہے، اب اگر وہاں پر پیشاب یا پاخانہ کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا پھل کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمانے والبول قائما، اور پیشاب کرنے والا ہو اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، یعنی کھڑے ہو کر بھی پیشاب نہیں کرنا، الا من عذر، ہاں کوئی عذر ہے اور اس عذر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ تو پہلے جب بیت الخلاء میں داخل ہونا تھا تو داہنے پیر نہیں بلکہ بائیں پیر سے داخل ہوا گیا تھا، کیونکہ وہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہ اچھی جگہ ہے نہیں، اور جب نکلنا ہے اس سے تو اب ہم خراب جگہ سے نکل رہے ہیں اچھی جگہ کی طرف، لہذا ہم کیا کریں گے، وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اور بیت الخلاء سے داہنے پیر سے نکلے گا۔ ثم یقول، پھر نکلتے ہوئے کیا کہے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات، اذهب عنی، جو مجھ سے لے گئی، الاذی، پلیدی کو، گندگی کو، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی اور مجھے سکون بخشا۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، ہماری یہ بھی فصل مکمل ہوگی۔ اب آگے سے فصل آ رہی، فصل فی الوضوء، ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، تو یہاں سے انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔